پارہ پہلی آیت میں کہ کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے۔ اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے، یعنی ظلم کا اظہار بندہ جو کرے گا تو چونکہ وہ ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے تو وہ معاف ہے۔ اور اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو معاف کر دیا جائے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ کی صفت بھی تو یہی ہے نا، وہ بھی تو سزا دے سکتا ہے، لیکن سزا پر قدرت کے باوجود وہ کثرت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکالیں، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، اور تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا، اور پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس پر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ ساری نافرمانیاں ان کی ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا، جو عذاب آئے، اس میں انہوں نے ایک اس وجہ سے ہے کہ اپنے عہد سارے توڑ دیے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، نبیوں کو ناحق قتل کر دیا، اور کہنے لگے جو بھی کوئی تعلیم دی جاتی کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی یہ ہے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، ہمیں اور کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کے جو باتیں ہیں، ہدایت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم ولا یؤمنون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ غلاف نہیں ہے، یہ مہر ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اسی لیے ان کے دلوں میں کوئی بات اترتی نہیں، کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا ایک کفر یہ بھی تھا کہ انہوں نے کفر کا راستہ کیا اختیار کیا کہ مریم علیہ السلام پر بھاری بہتان لگائے، یہ ان کے کفر کے راستے کی وجہ سے، کفر بولنے کی وجہ سے، اور مریم علیہ السلام پر بڑی بھاری بہتان لگانے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا تھا مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا، لیکن انہوں نے مریم علیہ السلام کے اس معجزے کو، اللہ کے معجزے کو ماننے سے انکار کیا، اور ان پاکیزہ خاتون پر گھنونا الزام لگایا تھا کہ یہ جو ہے کسی اور کا بچہ جو ہے وہ لے آئی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ انہوں نے، اور ایک اور کفر یہ کیا، انہوں نے ایک اور کفر یہ کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، یہ بھی ان کا قول ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دے پائے، بلکہ اللہ نے انہیں شبہ میں ڈال دیا، یہ شبہ جو ہے اشتباہ ہو گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں
کہ ہم نے ان کو شبے میں ڈال دیا۔ شبہ کیا تھا کہ انہوں نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو تو اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا اور کہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یقیناً اللہ نے کہا وما قتلوہ، یقیناً انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یعنی یہودی تو ہیں نا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پیغمبر نہیں مانتے، لیکن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو واقعی سولی پر چڑھا کر قتل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ سارے اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، اپنے مرنے سے پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے نا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے سارے غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور اپنی ان کی جو اصل حقیقت ہے اس پر یہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس وقت کا ظاہر ہے ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، آخر زمانے میں جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اس وقت تمام اہل کتاب جو ہیں ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، تو پھر وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہیں عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ یعنی یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ انعام میں آنے والی ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ان پر حلال تھیں تو اللہ نے حرام کر دی۔ یہ ان کی سنگین زیادتیاں تھیں، سنگین غلطیاں تھیں۔ وہ ایک غلطی یہاں پر یہ بھی اللہ پاک نے بتائی کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ان سے سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، یعنی ان بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور علم میں پکے ہیں، اور وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور یہ قابل تعریف ہیں۔ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اہل کتاب کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ مومن لوگ جو ہیں ان کو اجر عظیم ملے گا۔ آگے آیت نمبر ہے 163، 163 نمبر۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ پاک نے جو نبی بھیجے ہیں، روایات میں آتا ہے 1,00,000 سے زائد، کسی روایت میں 1,24,000 ہے، کسی میں 1,00,000 سے زائد ہے۔ جو بھی روایت ہو، کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، بہرحال 1,00,000 سے زائد۔ ان نبیوں میں جو رسول ہیں نا وہ ہیں 313۔ نبی جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا، وہ پہلی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نئی شریعتیں، کتابیں، اپنے احکامات دیتے ہیں۔ ان رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں وہ 4 ہیں۔
ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کثرت سے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو العزم جو ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سب کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 25 نبیوں کا، رسولوں کا ذکر، 313 ہے نا، ان میں سے 25 کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ہمارا ایمان سب پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا، کچھ کا ذکر نہیں کر دیا، کچھ کے واقعات بتائے ہیں اور باقیوں کے واقعات نہیں بتائے ہیں، لیکن ایمان سب پر ہے۔ یہ وہ رسول تھے سارے کے سارے جو کہ اللہ کے ثواب کی خوشخبری سناتے تھے اپنی قوم کو اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ یعنی یہودیوں کے بعد اب عیسائیوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تھے، اور دوسری طرف عیسائی جو ہیں وہ آپ کی تعظیم میں حد سے گزر گئے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور یہ عقیدہ اپنا لیا کہ خدا تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اللہ نے اس آیت میں دونوں کو حد سے گزرنے سے منع کیا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ بات بتائی، معتدل بات، کہ وہ کیا ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن ہو جا ہو گئے سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا تھا، اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم کے بطن میں بھیج دی تھی۔ اللہ نے یہ بتایا، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، اس بات سے باز آ جاؤ۔ انتہو خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور وکفا باللہ وکیلا، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے آری کہ وہ اللہ کے بندے بنیں، وہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے، اور نہ مقرب فرشتے اس بات میں کوئی آر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آر سمجھے، یعنی کہ اس بات سے وہ آر سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، اور وہ تکبر کا مظاہرہ کرے، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیجی ہے
جو تم راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، وہ جو ہے نور ایسا ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ کلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا سارے کا سارا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ آخری آیت جو ہے، یہ کلالہ میراث کے جب معاملات ذکر ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ آخر میں آیت نازل ہوئی، تو آخر میں ہی اس کو رکھا گیا۔ تو میراث کے معاملات جو کہ شروع میں ذکر ہو چکے ہیں نا، تو اس کے بعد کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب وہ مرے تو اس کا نہ باپ زندہ ہو، نہ دادا زندہ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ پوتا ہو، یعنی اوپر کی نسل بھی نہ ہو اور نیچے کی نسل بھی نہ ہو، بیٹا پوتا کوئی نہ ہو، بس بہن بھائی ہوں، تو وہ ایسا اگر شخص ہے اس کی وراثت ہے۔ تو اگر تو بہن فوت ہوئی ہے تو بھائی زندہ ہے تو بھائی اس کا وارث ہو جائے گا، لیکن اگر بھائی فوت ہوا ہے اور بہن زندہ ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ بہن آدھے ترکے کی جو ہے وہ وارث بنے گی۔ اب بہنیں 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو وہ پھر اللہ نے کہا ہے کہ بھائی کے ترکے میں وہ 1/3 کی جو ہے نا ایک بہن کو 1/3 حصہ جو ہے وہ مل جائے گا، اور اگر وہ بھائی ہیں تو ان کو ڈبل مل جائے گا اور بہنوں کو 1 مل جائے گا۔ یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے نا کسی کے ترکے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی کہا، صاف صاف اللہ نے وضاحت کر دی ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء بھی مکمل ہوگی یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے تمام احکامات جو ہم نے سنے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔